علم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اگر وہاں شک اور سوال نہ ہو. یا تو میرے دل میں آپ کی بات کے بارے میں شک پیدا ہو، اس شک کے بارے میں کے نتیجے میں میں تحقیق کروں گا، میں آپ سے سوال کروں کہ میں آپ کی بات کو پوری طرح نہیں سمجھا، آپ ایلیبریٹ کر دیں. اس کے بغیر علم آگے نہیں بڑھتا. تو روحانیت کے اندر یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. کانسیپٹ کو چیلنج کرنے کی جرت کی جہاں تک بات ہے تو آپ ہسٹری دیکھ لیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں فقیر ایسے ہیں جو حق بات کہنے میں پھانسی چڑھا دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، اندھا کر دیا گیا، اور وہ فقیر سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو چیلنج کر دے گا، نتیجے میں پھانسی چڑھ جائے گا. آپ کا تو میں نہیں کہتا، بڑے اچھے آدمی ہیں، میں نہیں کر سکتا، بہت بزدل آدمی ہوں. اس کے لیے ایک کنوکشن چاہیے، اور کنوکشن بھی وہ جس کو ہم روحانیت کی زبان میں عین الیقین کہتے ہیں. جو کربلا کا واقعہ ہے یہ کبھی پیش نہ آتا اگر وہاں عین الیقین نہ ہوتا. تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، یہ عین الیقین کے مقام پر فائز ہوتے ہیں. خودی کی جو بات کی ہے ہمیں ذرا باریکی سے یوں دیکھنا ہوگا. ایگو میں اور سیلف اسٹیم میں ہیئر لائن ڈفرینس ہے. صرف ایگو بہت بری چیز ہے، تباہی لاتی ہے. سیلف اسٹیم انسان کو عزت دیتی ہے. تو فقیر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ صرف رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس کی خودی قائم رہتی ہے. لیکن دعائیں مانگنے میں بھی وہ سنت کو فالو کرتا ہے.